فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب شرح نہج البلاغہ، کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی، والیوم 7، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 41۔ ہم خطبہ 194 کے 3 حصے پڑھ چکے اور اب ہم اس میں ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں نکتہ، کتاب کے صفحہ نمبر 527 پر۔ ہیڈنگ ہے نفاق اور منافقین تاریخ کے آئینے میں۔ آئیے جانتے ہیں تفصیل۔ کچھ یوں ہے کہ نفاق اور منافقین کے لیے کوئی تاریخچہ معین نہیں کیا جا سکتا ہے۔ برے اور فسادی افراد جن معاشروں میں ہوتے تھے ان میں جب تک کھلم کھلا لڑنے کی سکت ہوتی اپنی لڑائی جاری رکھتے تھے، لیکن جب شکست سے دوچار ہو جاتے تو نفاق کا لبادہ اوڑھ لیتے تھے اور چھپ چھپا کر اپنے مقاصد کو آگے بڑھاتے تھے۔ بظاہر تو وفاداری اور عوام کے ہمنوا ہونے کا دم بھرتے تھے، لیکن باطن میں دقیق منصوبہ بندی کے ساتھ اپنے اہداف کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ منافقوں کی اصلی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی شخصیت کی 2 پرتیں ہوتی ہیں، ظاہر اور باطن، گفتار اور رفتار، عمومی نشستیں اور خصوصی نشستیں۔ المختصر، ہر چیز میں دوغلا پن، جسے امیر المومنین علیہ السلام نے اس خطبے میں بخوبی بیان فرمایا ہے۔ وہ خود کو اصلاح کے طالب گردانتے ہیں جبکہ وہ حقیقی معنوں میں فسادی ہیں، اور وہ خود کو عقل مند اور ہوشیار، دوسروں کو احمق اور نادان سمجھتے ہیں، جبکہ وہی حقیقی شیطان صفت بے وقوف ہیں۔ وہ چوروں کے شریک اور قافلے کے ساتھی ہیں، لوگوں کے رفیق اور غیروں کے آلۂ کار ہیں، ملک کے خیر خواہ اور استعمار کے پٹھو ہیں۔ وہ بریکٹ میں لکھا ہے وہ منافقین مصائب و مشکلات کے موقع پر فداکاری کا مظاہرہ کرنے کے بجائے بیہودہ بہانوں کا سہارا لیتے ہوئے انا بیوتنا عورتن کہہ کر میدان کو خالی چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے گھر مردوں سے بالکل خالی اور غیر محفوظ ہیں، جو کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 13 ہے۔ یہ کہہ کر میدان کو وہ خالی چھوڑ جاتے ہیں، اور معمولاً یہی وہ وقت ہے جب کہ ان کے چہروں پر سے نفاق کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور ان کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اہل سنت کے کچھ نادان گروہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر لی، ان کی خدمت میں رہا، ان کے کلام کو سنا اور ان کی نگاہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر پڑی، وہ صحابی نامی دائرے میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ سچا اور عادل تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس سوچ کے برعکس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم اثروں میں کچھ خطرناک قسم کے منافقین بھی پائے جاتے تھے، جن کے بارے میں سورہ منافقون میں اور اس سے زیادہ واضح اور تفصیل کے ساتھ سورہ احزاب و سورہ توبہ اور چند دوسری صورتوں میں قرآن نے صراحت کے ساتھ اشارہ فرمایا ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سلسلے میں سخت موقف اختیار کیا ہوا تھا۔ جو کوئی ان صورتوں کو باریک بینی سے مطالعہ کرے اسے معلوم ہو جائے گا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری برسوں میں نفاق اور منافقت نے شدید اختیار
شدت اختیار کر لی تھی، لیکن اسلامی معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اثر و رسوخ اور حقیقی مومنوں کی واضح کامیابی نے انہیں بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ منافقین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد حرکت میں آ گئے اور نہایت پراسرار نقشوں اور منصوبوں کی مدد سے تلاش بسیار کے بعد بنی امیہ کے دور میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ خلیفۃ الرسول کے نام پر براجمان ہو گئے، اور ایسا فرد جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری برسوں میں اسلام لایا تھا اور جو اسلام کے پرلے درجے کے دشمن ابو سفیان کا بیٹا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند پر بیٹھ گیا اور خال المومنین بن گیا۔ بریکٹ پہ یہ ورڈ ہے خال المومنین۔ اس داستان کا راز مفصل ہے جس کے بیان سے ہم فی الحال صرف نظر کرتے ہیں۔ آج کی دنیا میں گزشتہ تمام ادوار سے زیادہ نفاق پایا جاتا ہے۔ منافقین اپنے دقیق اور جچے تلے منصوبوں اور نقشوں، آلات اور بے حساب سرمائے اور دنیا کے گوشہ و کنار میں پھیلے ہوئے اپنے گماشتوں بریکٹ میں لکھا ہے ایجنٹوں اور جدید وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے شیطانی کاموں میں مصروف ہیں۔ استعماریت الف سین تے عین میم الف رے یہ تے بریکٹ میں لکھا ہے نو آبادیاتی نظام بریکٹ کلوز۔ استعماریت کے حامی ممالک جن کی زندگی دوسروں کا خون چوسنے سے وابستہ ہے، مختلف انادین جیسے بشری حقوق، آزادی اور جمہوریت کی آڑ میں بدترین جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اگر کسی ایسے ملک میں جو کہ انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتا ہے، ایک قیدی کے ساتھ معمولی سا جھگڑا ہو جائے تو آواز اٹھاتے ہیں، لیکن ابو غریب بریکٹ میں یہ ورڈ ہے ابو غریب، لیکن ابو غریب اور گوانتانامو، یہ گوانتانامو بھی بریکٹ میں ہے، یہ ورڈ بھی گوانتانامو جیسے عقوبت خانوں میں ایسے بےایمانہ جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں جن کی مثال نہیں ملتی اور جہاں کی دل دہلا دینے والی خبریں ہر جگہ پھیل چکی ہیں۔ آزادی کی آڑ میں اپنے مخالفوں سے عمل اور عقیدے کی آزادی چھین لیتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر جگہ ایسی حکومتیں قائم ہوں جو ان کے زیر نگیں ہوں، اور کبھی واشگاف انداز میں کہتے ہیں کہ ہمارا بہترین انتخاب وہ ممالک ہیں جو ہمارے مفادات کا خیال رکھیں۔ وہ جمہوریت کا دم بھرتے ہیں، لیکن دنیا میں جہاں کہیں لوگوں نے ایسی عوامی حکومت قائم کی جو ان کے مفادات کو خاطر میں نہیں لاتے تھے تو انہوں نے ایسی حکومت کو گرانے کی اپنی سی پوری کوشش کی۔ وہ کبھی افرادی امداد اور کبھی قرض کے وسیلے سے دوسری مملکتوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے ان کا اصل ہدف دوسری ملتوں اور مملکتوں کو اپنے زیر نگیں لے آنا ہے، اس لیے کہ زیر نگیں آنے کے بعد انہیں جو بھی حکم دیا جائے گا وہ اسے بجا لانے پر مجبور ہوں گے۔ ان جلاد صفت خطرناک اور کئی روپ والے منافقوں کے چنگل سے رہائی کا واحد راستہ مظلوم اور غلام ملتوں کا باہم متحد ہو جانا ہے، جس کے طفیل وہ سب سے پہلے ان کے چہروں سے نقاب کو نوچ کر ان کی شناخت کرائیں، پھر سب مل کر ان کا مقابلہ کریں۔ اور چونکہ منافقین کو اپنے مفادات کی فکر ہوتی ہے اور ان کے اندر فداکاری کی روح نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے وہ یقیناً شکست سے دوچار ہو کر پسپائی پر مجبور ہو جائیں گے۔ سامعین، یہ پیج 529 پر ہم نے خطبہ 194 مکمل کر لیا، اور اب پیج 530 جو کہ مکمل بلینک ہے، پیج 531 پر خطبہ 195 کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ خطبہ امام علیہ السلام کے خطبوں میں سے ایک ہے جس میں آپ علیہ السلام خدا کی حمد اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کے بعد لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے ہیں۔ اور اب آئیے خطبے کی سند پڑھتے ہیں۔ یہ ان بعض گنے چنے خطبوں میں سے ہے کہ جن کا نہج البلاغہ کے سوا کوئی دوسرا ماخذ نہیں ہے۔ اور اب ہیڈنگ آئی ہے خطبہ ایک نگاہ میں۔ تفصیلات یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اس خطبے میں جن بحثوں کو بیان فرمایا ہے انہیں 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے میں جہان کے عجائبات میں سے خدا کی ذات مقدس کے آثار کے ذکر کے ساتھ خدا کی حمد و ثنا، اس کے بعد
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برجستہ اوصاف حمیدہ کی جانب اشارہ ہے۔ دوسرے حصے میں امام علیہ السلام انسان کی تخلیق کے مقصد کی جانب اشارہ فرماتے ہیں اور خدا کی انسانوں کی دیکھ بھال اور نگرانی کو بہت خوبصورت پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ تیسرے حصے میں امام علی مقام علیہ السلام تقوی سے متعلق اور آخرت کے سفر اور عدل الہی کی عدالت میں جانے کی تیاری کے بارے میں واعظ فرماتے ہیں۔ اب آئیے پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا حصہ شروع ہو رہا ہے عربی میں الحمدللہ الذی اظہرا من آثارے سے اور یہ ختم ہو رہا ہے۔ یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ ہے کہ امرا بالقصد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی فرما روائی اور جلال کبریائی کے آثار کو نمایاں کر کے اپنی قدرت کے عجیب و غریب نقش آرائیوں سے آنکھ کی پتلیوں کو محو حیرت کر دیا ہے اور انسانی سوچوں کو اپنی صفتوں کی تہ تک پہنچنے سے روک دیا ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایسا اقرار جو سراپا ایمان، یقین، اخلاص اور فرما برداری ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اس وقت رسول بنا کر بھیجا کہ جب ہدایت کے نشان مٹ چکے تھے اور دین کی راہیں اجڑ چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کو آشکار کیا، خلق خدا کو نصیحت کی، کمال کی جانب ان کی رہنمائی فرمائی اور افراط و تفریط کی سمتوں سے بچ کر درمیانی راہ پر چلنے کا انہیں حکم دیا۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل کرے۔ یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ اب پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے انتہائی دشوار حالات میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام۔ تفصیلات ہیں کہ جیسا کہ خطبے کے آغاز میں اشارہ ہوا کہ امام علیہ السلام نے دوسرے خطبوں کی طرح اس خطبے کو بھی خدا کی حمد و ثنا کے ساتھ شروع کیا، لیکن نئے پیرائے اور نئی روح پرور تشبیہات کے ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اپنی فرما روائی اور جلال کبریائی کے آثار کو نمایاں کر کے اپنی قدرت کی عجیب و غریب نقش آرائیوں سے آنکھ کی پتلیوں کو محو حیرت کر دیا ہے اور انسانی سوچوں کو اپنی صفتوں کی تہ تک پہنچنے سے روک دیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ واقعاً اگر کوئی جہان خلقت میں ایٹم کے ذروں سے لے کر آسمانی منظوموں میم نون زوئے واو میم واو نون غنہ منظوموں، کہکشاؤں اور انواع و اقسام کے پودوں، پھلوں، پھولوں، حیرت انگیز حیوانات، پرندوں، درندوں، سمندروں کی مچھلیوں، جنگلوں کے جانوروں، حشرات اور انواع و اقسام کے خردبینی جانداروں میں غور کرتا ہے تو اسے ان میں ہر روز نئے اور حیران کن عجائبات نظر آتے ہیں، اور انسان خالق کی قدرت پر ششدر رہ جاتا ہے اور روز بروز یہ حقیقت پہلے سے زیادہ آشکار ہو جاتی ہے کہ وہ ہمارے وہم و خیال اور قیاس سے کہیں زیادہ بلند تر ہے، اور جو کچھ ہم نے دیکھا اور جو کچھ پڑھا اور جو کچھ لکھا ہے اس سے بھی بالا تر ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام شہادتین کے اقرار کی جانب آتے ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک کو نئے پیرائے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایسا اقرار جو سراپا ایمان، یقین، اخلاص اور فرما برداری ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ چار تعبیریں بریکٹ میں لکھا ہے، ایمان، ایقان، الف یہ قاف الف نون، اخلاص اور اذعان، الف زال عین الف نون، یہ جو چار تعبیریں ہیں چار دینی عقائد کی جانب اشارہ ہے۔ ایمان پہلا مرحلہ ہے کہ جس میں انسان کسی شے کو تسلیم کرتا ہے اور اس پر اعتقاد رکھتا ہے، ہر چند ممکن ہے کہ اس کے اطراف میں کچھ جزوی شکوک اور شبہے پائے جاتے ہوں، لیکن ایقان وہ مرحلہ ہے جس میں شکوک و شبہات کی گرد چھٹ جاتی ہے اور دلی اعتقاد صاف و شفاف
انصراف ہو جاتا ہے۔ اخلاص کا مرحلہ ما سوا اللہ کی نفی کا مرحلہ ہے، جس میں خدا کے سوا ہر چیز ایک طرف ہٹ جاتی ہے اور انسان فقط خدا کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے، اس کا عاشق ہو جاتا ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے اور اسی سے طلب کرتا ہے۔ اور آخر میں اذعان، الف زال عین الف نون، الف کے ساتھ زیر بھی ہے، آخر میں اذعان کا مرحلہ آتا ہے، جو کہ اہل لغت کے مطابق عاجزی آمیز اقرار کے معنی میں ہے، یعنی بندے کے اعمال، گفتار اور رفتار میں جا بجا ایمان آشکار ہو جاتا ہے اور اس کی پوری زندگی خدائی رنگ میں رنگ جاتی ہے۔ وہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغتاً کا مصداق بن جاتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 کا ہم نے پڑھا۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ، اور ہم آگئے پیج 534 پر، پھر لکھا ہے کہ واضح سی بات ہے کہ جب ایمان، یقینی اور اخلاص انسان کے وجود میں جڑیں پکڑ لیں تو ان کا انتہائی نتیجہ انسان کے اعمال ہیں۔ امام علیہ السلام خدا کی وحدانیت کی گواہی کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمایاں صفات کے ذکر اور ان کی نبوت کے اہداف کی جانب اشارے کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اس وقت رسول بنا کر بھیجا کہ جب ہدایت کے نشان مٹ چکے تھے اور دین کی راہیں اجڑ چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کو آشکار کیا، خلق خدا کو نصیحت کی، کمال کی جانب ان کی رہنمائی فرمائی اور افراط و تفریط کی سمتوں سے بچ کر درمیانی راہ پر چلنے کا انہیں حکم دیا۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل کرے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ اب لکھا ہے، عربی کا لفظ علام الہدا ان علامتوں کے معنی میں ہے جو مسافروں کے راستوں میں نصب کی جاتی ہیں تاکہ وہ راستے سے نہ بھٹک جائیں، اور یہاں دین کے پیشوا ان کی تعلیمات اور آسمانی کتب میں موجود دروس کی جانب اشارہ ہے۔ پھر لکھا ہے، مناہج الدین طامستن ان آسمانی قوانین کی جانب اشارہ ہے جو دور جہالت میں فراموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ ہاں، ایسے حالات اور ایسے ماحول میں کہ جب کفر کی تاریکی ہر سو چھائی ہوئی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا اور 4 امور کا اجرا فرمایا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کو دینی تعلیمات میں واضح طور پر بیان کیا، اس کے بعد لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور واعظ و نصیحت کے ذریعے انہیں گناہ، فساد، برائیوں اور بزدلی کو ترک کرنے کی جانب دعوت دی، اور تیسرے مرحلے میں ان کے تکامل اور ترقی کے اسباب کی جانب رہنمائی فرمائی، اور چوتھے مرحلے میں عدل و انصاف اور تمام امور میں میانہ روی اپنانے کی دعوت دی۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ خدا کا درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل علیہ السلام پر، بریکٹ کلوز۔ اور اب یہاں پر دوسرا حصہ شروع ہو گیا ہے خطبہ 195 کا۔ عربی میں اس پیراگراف کا آغاز ہوا ہے وَعَلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّهُ سے، اور اختتام ہو رہا ہے وَلَسْتَعَانَ بِهِمْ لِكَلَالٍ۔ ترجمہ، اے خدا کے بندوں، اس بات کو جانے رہو کہ اس نے تم کو بیکار پیدا نہیں کیا اور نہ یوں ہی کھلے بندوں چھوڑ دیا ہے۔ جو نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان کی مقدار سے آگاہ، اور جو احسانات تم پر کیے ہیں ان کا شمار جانتا ہے۔ اس سے فتح و کامرانی اور حاجت روائی چاہو، اس کے سامنے دست طلب پھیلاؤ، اس سے بخشش و عطا کی بھیک مانگو۔ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے اور نہ تمہارے لیے اس کا دروازہ بند ہے۔ وہ ہر جگہ اور ہر ساعت و ہر آن اور ہر جن و انس کے ساتھ موجود ہے۔ نہ جود و سخا سے اس میں کوئی رخنا پڑتا ہے
اور نہ داد و دہش سے اس کے ہاں کوئی کمی ہوتی ہے، نہ مانگنے والے اس کے خزانوں کو ختم کر سکتے ہیں اور نہ بخشش و فیضان اس کی نعمتوں کو انتہا تک پہنچا سکتا ہے، نہ ایک طرف التفات اس کی توجہ کو دوسرے سے روک سکتا ہے اور نہ ایک آواز میں محویت دوسری آواز سے اسے بے خبر بناتی ہے، نہ اسے بیک وقت ایک نعمت کا دینا دوسری نعمت کے چھین لینے سے مانع ہوتا ہے، نہ غضب کے شرارے رحمت کے فیضان سے اسے روکتے ہیں اور نہ لطف و کرم اسے تنبیہ و عقاب عین قاف الف بے عقاب سے غافل کرتے ہیں، نہ اس کی ذات کی پوشیدگی اس کے آثار کی جلوہ پاشیوں پر نقاب ڈالتی ہے اور نہ آثار کی جلوہ ترازیاں اس کی ذات سے پوشیدگی کو الگ کر سکتی ہیں۔ وہ قریب ہو کر بھی دور ہے اور بلند مگر نزدیک ہے، وہ ظاہر مگر اس کے ساتھ باطن اور پوشیدہ مگر آشکار ہے، وہ جزا دیتا ہے مگر اسے جزا نہیں دی جا سکتی، اس نے کائنات کو سوچ سوچ کر خلق نہیں کیا اور نہ تھکان کی وجہ سے اس سے مدد لینے کا محتاج ہے۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا اور اب ہم پڑھیں گے شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے اس کی بے پایاں نعمتوں کا خوان ہر جگہ بچھا ہوا ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے تفصیلات میں کہ خطبے کے اس حصے میں امام علیہ السلام 3 اساسی نکات کی طرف توجہ مبذول کراتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تخلیق کا ہدف، اس کے بعد خدا کی بندوں کے شامل حال ان گنت نعمتوں کا بیان ہے اور آخر میں امام علیہ السلام خدا کی دائمی نگرانی اور ہر جگہ اور ہر حال میں اس کے حاضر و ناظر ہونے پر زور دیتے ہیں۔ پہلے حصے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اے خدا کے بندو، اس بات کو جانے رہو کہ اس نے تم کو بیکار پیدا نہیں کیا اور نہ یوں ہی کھلے بندوں چھوڑ دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام کے کلام کا یہ حصہ دراصل اس فرمان الہی سے لیا گیا ہے جو کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 ترجمہ، کیا تمہارا خیال یہ تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹا کر نہیں لائے جاؤ گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یقیناً خداوند حکیم و دانا ہرگز حقیر اور بیہودہ کام انجام نہیں دیتا، اگرچہ اس کے انجام دیے ہوئے افعال کے فائدے خود اسی کی جانب نہیں پلٹتے کیونکہ وہ مطلقاً بے نیاز ہے، لیکن یقیناً اس کے افعال کے آثار اور برکتیں ہیں جو اس کے بندوں کے شامل حال ہوتی ہیں۔ چونکہ ہدف تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلی شرط کسی ہادی اور رہنما سے وابستگی ہے، اس لیے لم یخلق کا ہجے کر دیتے ہیں، لم یہ خیلام قاف کاف میم یخلقکم کے بعد لم یرسلکم حملن کا جملہ آیا ہے، کیونکہ اس جیسے مواقع پر ارسال کا ورڈ یہاں پہ انورٹڈ کاما ہے، ارسال چھوڑنے کے معنی میں، اور حمل دو چشمی ہے سے ہے میم لام، حمل بغیر چرواہے کے گلے کو کہا جاتا ہے۔ یوں ان اشاروں کے ساتھ تخلیق اور ہادیوں کی رہنمائی کے اہداف کے مقابل انسان کی ذمہ داری واضح ہو جاتی ہے۔ بعد والے حصے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں ترجمہ کہ جو نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان کی مقدار سے آگاہ اور جو احسانات تم پر کیے ہیں ان کا شمار جانتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ نعمت اور احسان تمام مادی اور معنوی نعمتوں اور یہاں تک کہ مختلف باطنی صلاحیتوں کا احاطہ کرتے ہیں، اور یہ ان معنوں میں ہے کہ لوگ خدا کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوں، ناشکری نہ کریں، ان کی نعمتوں کا ضیاع نہ کریں، اور یہ جان لیں کہ تخلیق کے ہدف اور کمال مقصود تک پہنچنے کے تمام اسباب اور وسائل میسر ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام تیسرے مطلب کو پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اس سے فتح و کامرانی اور حاجت روائی چاہو، اس کے سامنے دست طلب پھیلاؤ، اس سے بخشش و عطا کی بھیک مانگو، تمہارے اور اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے،
اور نہ تمہارے لیے اس کا دروازہ بند ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ فیض کا منبع خدا کی ذات ہے۔ اب تمہاری باری ہے کہ اس کے دامن لطف کی جانب دستے طلب بڑھاؤ، اس کی رحمت کے دروازوں کو کھول لو اور اس سے ہدایت و نجات کو طلب کرو۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب دینے والا دینے پر آمادہ ہو اور لینے والے میں دیے جانے کی شائستگی پائی جاتی ہو تو عطا و بخشش یقینی اور حتمی ہے۔ بت پرستوں، مشرکوں اور آج کے دور میں موجود ان کے پیروکاروں کے اس گمان کہ خدا کی بارگاہ میں براہ راست اور بلا واسطہ نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس کے غیر کو پوجنا چاہیے تاکہ وہ راہ کو ہموار کرے۔ اس کے برخلاف امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ راستے میں کوئی مانع اور رکاوٹ نہیں ہے اور سبھی بندے خدا کی بارگاہ میں شرف یاب ہو سکتے ہیں۔ سامعین، میری گلے کی خرابی کی وجہ سے آپ لوگوں کی ہو سکتا ہے کہ اس انداز میں نہ پڑھ پا رہی ہوں جیسے کہ میں روٹین میں پڑھتی ہوں، تو آپ اس بات کو درگزر کیجیے گا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اس کے بعد امام علیہ السلام اس بات کی وضاحت کے سلسلے میں 3 دوسرے نکات کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور خدائی عطا و بخشش اور غیروں کی عطا و بخشش کے درمیان فرق کو ان نکات میں واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ وہ ہر جگہ اور ہر ساعت و ہر آن ہر جن و انس کے ساتھ موجود ہے۔ نہ جود و سخا سے اس میں کوئی رخنا پڑتا ہے اور نہ داد و دہش سے اس کے ہاں کوئی کمی ہوتی ہے۔ نہ مانگنے والے اس کے خزانوں کو ختم کر سکتے ہیں اور نہ بخشش و فیضان اس کی نعمتوں کو انتہا تک پہنچا سکتا ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ یوں خدا ایسا عطا کرنے والا ہے جو ہر جگہ موجود ہے اور جس کا دامن کبریائی سبھی ضرورت مندوں کی پہنچ میں ہے، بلکہ وہ ہر جگہ اور ہر کسی کے ساتھ ہے اور دوسری جانب اس کی بخشش کی کوئی حد اور انتہا ہی نہیں، اور اس بات کا دھڑکا نہیں ہوتا کہ اگر کچھ کو عطا کر دے تو دوسرے تنگی میں پڑ جائیں گے۔ اور اب یہاں پر فارسی کا ایک شعر لکھا ہے، دو اشعار ہیں، ترجمہ ہے کہ اگر مانگنا ہی ہے تو اس خدا کی ذات سے مانگو جو کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور ودود بھی ہے، جس کا کرم بے انتہا، جس کی نعمتیں بے پایاں، کوئی سائل اس کے در سے مقصد کو پائے بغیر نہیں جاتا انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ہم نے ترجمہ پڑھا ان اشعار کا۔ پھر لکھا ہے کہ اس لیے کہ وہ ایسا وجود ہے کہ جو ہر لحاظ سے لامتناہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کا کرم بھی لامتناہی ہے اور اس کی نعمتیں اور عطائیں بھی لامتناہی ہیں، اور جیسا کہ دعائے افتتاح میں آیا ہے اس کی بخشش کی فزونی فیض واو نون چھوٹی یہ فزونی سے کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ اس کے وجود و کرم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ وہ جس قدر بخشتا جائے اسی قدر لوگ زیادہ اس کے جود و کرم کے امیدوار ہوتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام تیسرے نقطے کی جانب آتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما ترجمہ کہ نہ ایک طرف التفات اس کی توجہ کو دوسرے سے روک سکتا ہے اور نہ ایک آواز میں محویت دوسری آواز سے اسے بے خبر بناتی ہے، نہ اسے بیک وقت ایک نعمت کا دینا دوسری نعمت کے چھین لینے سے مانع ہوتا ہے، نہ غضب کے شرارے رحمت کے فیضان سے اسے روکتے ہیں اور نہ لطف و کرم اسے تنبیہ و عقاب سے غافل کرتے ہیں، نہ اس کی ذات کی پوشیدگی اس کے آثار کی جلوہ پاشیوں پر نقاب ڈالتی ہے اور نہ آثار کی جلوہ ترازیاں اس کی ذات سے پوشیدگی کو الگ کر سکتی ہیں انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ 7 جملے ایک جانب سے بندوں کے لیے حوصلہ افزائی ہیں کہ وہ جو کچھ بھی چاہتے ہیں اسی سے چاہیں، اور یہ جان لیں کہ اگر اس جہان میں موجود تمام مخلوقات دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور ایک ساتھ اپنی خواہشیں اس کے حضور میں پیش کریں، وہ ان سب کی خواہشوں اور ضرورتوں سے باخبر ہے۔ یہ ایسی بات ہے جو غیر خدا میں نہیں پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک فرد کا سوال انہیں دوسرے فرد کے سوال سے بے خبر و غافل کر دیتا ہے۔ دوسری جانب ان جملوں سے مقصود
وہ تمام بندوں کو ہوشیار کرنا ہے کہ وہ ذات پروردگار کو ہر جگہ حاضر و ناظر جانیں، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور یہ جان لیں کہ جس طرح اس کی نعمت اور عطا بے پایاں ہے اور کوئی سوالی اس کے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے، اسی طرح نعمت اس کے غضب میں اور اس کی نعمت بدکاروں اور ظالموں کو سزا دینے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور بندے خلوت اور جلوت میں جو کچھ کرتے ہیں وہ اس سے پوشیدہ نہیں، بنیادی طور پر اس لامتناہی ذات کے بارے میں عیاں اور نہاں، دور اور نزدیک کچھ معنی نہیں رکھتے، بلکہ یہ محدود مخلوقات ہیں کہ جن کے لیے محدود دور اور نزدیک، عیاں اور نہاں ہونا معنی رکھتے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام خدا کے اوصاف سے متعلق 7 مزید جملوں کے ذریعے مذکورہ جملوں میں بیان شدہ مطالب کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ وہ قریب ہو کر بھی دور ہے اور بلند مگر نزدیک ہے، وہ ظاہر ہے مگر اس کے ساتھ باطن بھی ہے، وہ پوشیدہ مگر آشکار ہے، وہ جزا دیتا ہے مگر اسے جزا نہیں دی جا سکتی، اس نے کائنات کو سوچ سوچ کر خلق نہیں کیا اور نہ تھکان کی وجہ سے ان سے مدد لینے کا محتاج ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ان تمام 7 اوصاف کا سرچشمہ ایک ہی نقطہ ہے، اور وہ یہ کہ وہ یعنی خدا ہر زاویے سے ایک لامتناہی وجود ہے، اور اسی وجہ سے وہ ہر جگہ حاضر ہے، اور اس کے باوجود اس کی بے پایاں ذات کی حقیقت و ماہیت تک افکار کی پہنچ نہیں ہے، ظاہر و باطن، دور اور نزدیک اس کے لیے یکساں ہیں، اور اپنے بے پایاں علم کے ہوتے ہوئے وہ عالم کی تحقیق کے وقت کسی غور و فکر کا محتاج نہیں، اور اسی وجہ سے سستی اور تھکاوٹ کا اس کی ذات میں گزر نہیں، کیونکہ یہ مخلوقات کے اوصاف میں سے ہے کہ ان کے پاس محدود طاقت اور توانائی ہوتی ہے، اور جب ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو وہ تھکاوٹ اور بے بسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے ان جملوں میں نہایت فصاحت اور بلاغت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ہی حقیقت کا مختلف روپ اور خوبصورت پیرائے میں جلوہ دکھایا ہے۔ سامعین، یہاں پر پیج 540 پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں پارٹ 41 سے۔ ابھی ہم نے خطبہ 195 کے 2 حصے پڑھ لیے ہیں، اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم تیسرا حصہ پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔